ہم دنیا کے ناز نخروں کے لیے نہیں آئے جوانو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس دنیا کے اقتدار کے پیچھے، اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہیں جوانو، اس دنیا کی عزت کے پیچھے ذلت کی سیاہیاں ہیں، اس دنیا کے اقتدار کے پیچھے زوال کا بہت بڑا سانپ ہے، اس کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے، اس دنیا کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اس کی راحت کو مصیبتیں لے جاتی ہیں، اس کی خوشیوں کو دکھ لے جاتے ہیں، اس دنیا کی سیج کو قبر کی سیج سے بدل دیا جاتا ہے، لٹھے کے سوٹ کو کفن میں بدل دیا جاتا ہے، مشہور نام کو مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، عالی شان مکان کو قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، خوبصورت محل کو اندھیری کوٹھری میں بدل دیا جاتا ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری قبر تیار ہو چکی ہو، ارے اونچے سے اونچے جوڑے پر تیری نگاہ نہ جم رہی ہو، اور کیا پتا تیرے اور میرے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہو، ارے بڑی عمدہ خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنے والے، کیا پتا قبر کی اندھیری کوٹھڑی تیرے اور میرے پیٹ کو پھاڑ کر پوری قبر کو بدبودار بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہو، ارے خوشیاں منانے والے، کیا پتا تیرے اوپر ماتم ہونے والے ہوں، ارے نمائش کرنے والے، کیا پتا تیرے گھر میں ماتم کی چٹائیاں بچھنے والی ہوں۔ آئے ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے جوانو، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ جوانو، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنا لیں تو ہم پر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جوانو، خدا را دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، ہے دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، قبر کی طرف اپنا رخ کر لو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ ایک بوڑھا چیختا ہوا چلاتا ہوا حکیم صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حکیم صاحب مجھے دیکھیے، مجھے کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے۔ حکیم صاحب جلدی کریے، دیکھیے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نے نبض چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، اب اللہ سے اپنا جی لگا لے، اس لیے جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں اس کیچڑ سے تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ جوانو، مجھے بتاؤ کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے تھے، آئے چلتے تھے کہتے تھے ہم سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، ہمارے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکے گا، ہے ان کا موٹا تازہ بدن قبر کی مٹی کھا گئی، ان کے لٹھے کے سوٹ کو قبر کی مٹی کھا گئی، ان کے مشہور نام کو مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، ان کا نام بھی باقی نہ رہا، ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جوانوں، یہ حال صرف ان کا نہیں ہوا، ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ آپ کبھی شہر سے گزرے ہوں گے، شہر کے کسی چوک سے گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا گنتی الٹی چل رہی ہوتی، گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اور نادانو، جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ہماری جوانی بھی، ہماری زندگی بھی،
ہماری عمر بھی الٹی ہی چل رہی ہے. کوئی 60 سے 50 سال پہ آ رہا ہے, کوئی 50 سال سے 40 سال پہ آ رہا ہے, کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے, تو کوئی 30 سے 20 سال پہ آ رہا ہے. تو جب یہ زندگی 0 پوائنٹ پہ پہنچے گی, اسی کا نام موت ہے, اسی کا نام جدائی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے, 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے. کہتا ہے جی میرا نام اچھا ہو, کہتا ہے جی میرا مکان اچھا ہو, کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو. ایک میرا نام اچھا ہو, دوسرا میرا مکان اچھا ہو, تیسرا میرا لباس اچھا ہو. لیکن قدرت کا قانون بھی کچھ اور ہے. جو لباس ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد جو مشہور نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں بدل دیا جاتا ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا. میں قربان جاؤں آقا کے اس فرمان پر, اس ارشاد پر. فرمایا صحابہ, ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے, مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لی. تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا. تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے صدقہ دے کر ساتھ لے گیا. بس یہی تیرا مال ہے. میاں زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جوانوں, خدا را اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے, اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے, اس رب سے ڈرو جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا, اس رب سے ڈرو جو ہمیں دنیا سے ایک بار پھر سے اٹھائے گا. اس رب سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا, جو اسرائیل کو بھی موت دے گا. اس رب سے ڈرو جس نے فرعون کو مار دیا, جس نے نمرود کو اٹھا کر پٹک دیا, جس نے قارون کو شداد کو زمین میں دھسا دیا. اس رب سے ڈرو. اللہ کو راضی کرنا, اس کے رسول کے حکم پر چلنا, بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جوانوں, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ, آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. ایک فقیر تھا, دریا کے کنارے بیٹھا تھا. لوگوں نے دیکھا, پوچھا بابا جی خیر تو ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تب دریا عبور کروں. جب دریا سوکھ جائے گا نا تب دریا عبور کروں گا. یہ دیکھ کر لوگ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, ہنس کر کہنے لگے بابا جی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ, اور پانی کے ختم ہونے تک تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی. اور بابا جی اٹھو اٹھو, اگر دریا عبور کرنا ہے تو ہمت کرو, آگے بڑھو, ہمت کرو, آگے بڑھو. اے یہ سن کر بابا جی نے سر اٹھایا, نوجوانوں کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا جوانوں اور نادانوں, یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم نماز پڑھیں گے, جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, اللہ اللہ کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے. اور نادانو, یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پانی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی, اسی طرح تمہاری مصروفیات بھی ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. جوانوں, آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی, آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی, کس سائڈ پہ چل پڑی. اے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے. جوانی میں تو اس سوچ
کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے. جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے. جوانو دنیا سے ہاتھ اٹھا لو. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے. مجھے علم ہے دنیا فلم ہے, اور دنیا فلم ہے. دنیا سے دوستی مت لگاؤ, دنیا سے جی مت لگاؤ. اگر دنیا سے جی لگا لیا, اللہ سے رخ پھیر لیا, پھر دنیا میں بھی ناکام, آخرت میں بھی ناکام. جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو. انہی لمحوں میں اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو. انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کی خدمت کر لو, بوڑھے والدین کی قدر کر لو. انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, اللہ کو راضی کر لو, اس کے رسول کو راضی کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا.